السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب 1223 کو انہوں نے وفات پائی تو ان کی سلطنت کا کل رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا، جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اگر بات کی جائے فتوحات کے بارے میں تو اس کی پہلی فتح بازنطینیوں کے خلاف تھی، جس کے بعد اس نے 1299 میں اپنی خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا۔ پھر 1300 ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کے خاتمے کے بعد یعنی شہر جو کہ بورسا کا ایک ضلع تھا اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ پھر 1301 میں بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو گرج حصار کے مقام پر ایک عبرتناک شکست سے دوچار کیا، اور یوں سلطان عثمان 6 سال کے اندر قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحیرہ اسود تک پہنچ گیا۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر بورسا کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ طول پکڑ گیا اور اس محاصرے کے 6 سال بعد سلطان عثمان غازی وفات پا گئے۔ اپنی جدوجہد میں سلطان عثمان غازی نے بہت سے قلعے فتح کیے، لیکن کورلوش عثمان میں جن قلعوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 2 مشہور قلعے ہیں، کولوجا حصار اور گرجا حصار۔ ناظرین، کتابوں میں 4 قلعوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کی فتوحات میں اور قلعے بھی شامل ہیں۔ سلطان عثمان غازی کا عمارت سنبھالنے کے بعد اس کے 2 محاذ اور بھی منتصر تھے، ایک بازنطینی محاذ اور ایک ترکمانی محاذ، لیکن سلطان عثمان غازی نے اپنی عمارت کا محاذ بازنطینی علاقوں میں اپنی عمارت کو وسعت دینے کو ترجیح دی۔ اس روایات میں ملتا ہے کہ عثمان غازی کا رومیوں کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز اس ہزیمت کا بدلہ تھی جو اسے 1284 یا 1285 میں اٹھانا پڑی تھی، جب بازنطینیوں نے بورسا کے تکفور کے ہمراہ عثمان غازی کے لیے گھات لگائی۔ اس وجہ سے عثمان غازی نے 1286 میں 300 جنگجوؤں کے ہمراہ قلعہ کولاجا حصار کا رخ کیا، جو اناگول شہر سے 2 فرسخ کے فاصلے پر حبل امر داغ کے قریب واقع تھا، حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان غازی کو کولاجا حصار اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر فتح کیا تھا جاگیر میں دے دیا۔ سلطان نے عثمان غازی کو عظیم فاتح کا لقب دیا اور جو اس نے بزور شمشیر فتح کیا تھا اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قلعہ کولاجا حصار عثمان غازی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ دوسری بڑی فتح قلعہ گرجا حصار تھی، کیونکہ عثمانی سلطنت شمال میں بحیرہ ازنیق کی طرف وسعت اختیار کر گئی۔ کولاجا حصار شہر میں عثمانیوں کی اس فتح نے رومی آمر کو بھڑکایا اور وہ اس بات پر راضی نہیں تھا کہ وہ مسلمان حاکم کے ماتحت اور تابع ہو جائے، تو اس نے قلعہ کراجا حصار پر متعدد آمروں کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا، جو کہ قلعہ بلاجک اور اناگول کے درمیان واقع ہے۔ فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور ایک خون ریز جنگ چھڑی، جس میں عثمان غازی کے بھائی سوچب شہید ہوئے، لیکن جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت نکلا۔ بالآخر مسلمان قلعہ میں داخل ہو گئے اور بلاتس نامی بازنطینی کمانڈر کو قتل کیا، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے پہلی بار ایک کلیسا کو مسجد میں تبدیل کیا اور پہلا خطبہ پڑھا گیا اور قاضی اور سباشی حاکم مقرر کیا گیا۔ مورخین نے اس شہر کی فتح کی تاریخ کے بارے میں اختلاف کیا ہے، بہرحال یہ شہر 1286 سے 1299 کے درمیان فتح ہوا۔ اس قلعے کی فتح کے بعد عثمان عملی طور پر سلطان بن گیا، اس کے نام کے ساتھ صرف سلطان کا لقب باقی تھا۔ اس کے علاوہ باقی جو جنگیں صحراؤں یا کھلے میدانوں میں لڑی گئی ان کی تفصیل الگ ہے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بورسا شہر کا محاصرہ کیا جو طول پکڑ گیا، اور اس محاصرے کے دوران عثمان غازی کی وفات ہو گئی۔ عثمان غازی نے جو اپنی آخری وصیت کی اس میں اس نے اپنے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ایسی ہی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔